امام مہدی رضی اللہ عنہ وہ بنیادی طور کے اوپر نہ تو نبی ہوں گے، نہ ان پر کوئی وحی آئے گی، بلکہ وہ مسلمانوں کے امام اور خلیفہ ہوں گے۔ اللہ رب العالمین انہیں ایک دن کے اندر ہدایت عطا فرمائے گا، اور امام مہدی کے بارے میں متواتر احادیث ہیں احادیث کی کتب میں۔ امام مہدی مدینہ منورہ سے نکلیں گے اور مکہ المکرمہ میں آئیں گے۔ اللہ رب العالمین ایک رات کے اندر ان کی اصلاح فرما کر ان کو طاقت عطا فرمائے گا، اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ان کے ہاتھوں پر بیعت ہوگی۔ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بالکل درمیان علاقے میں ان کی بیعت ہوگی۔ اس کے بعد ایک لشکر ان پر حملہ کرنے کے لیے نکلے گا، یہ صحیح بخاری میں تفصیل ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے گا۔ وہاں سے پھر امام مہدی رضی اللہ عنہ یہ اپنا لشکر مسلمانوں کے دستے لے کر یہ شام میں روانہ ہوں گے۔ شام سے مراد یہی فلسطین کا علاقہ، اور جب یہ شام میں آئیں گے تو وہاں پر بیت المقدس، دمشق، یہ سارے قریب قریب علاقے ہیں، کوئی اتنا فاصلہ نہیں ہے ان میں، یہ سارے علاقے امام مہدی کا مسکن ہوں گے، اور اسی جگہ پر اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کرنا ہے، اسی جگہ پر۔ یہ سفید منارہ دمشق، وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ امام مہدی اس وقت مسلمانوں کے امام ہوں گے، اور اس مقام پر امام مہدی کے پیچھے ایک نماز جس کی اقامت ہو چکی ہوگی جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، تو وہ جماعت امام مہدی کروائیں گے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی امارت اور قیادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنبھال لینی ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر بے شمار احادیث ہیں جو کہ تواتر کی حد تک ہیں، جن کو بیسیوں صحابہ نے اللہ کے نبی سے روایت کیا، یہ ان کا خلاصہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ اسرائیل کا علاقہ ہے، جسے فلسطین کا ہی علاقہ کہنا چاہیے۔ وہاں پر ایک جگہ ہے لد کا ایک دروازہ ہے، اور ابھی بھی اسرائیل کی ایک چھاونی ہے لد کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دجال کا قتل باب لد پر کریں گے، یعنی لد کی جو جگہ ہے، اس شہر کا جو دروازہ ہوگا نا، مین گیٹ، مین انٹری، اس انٹرنس پر دجال کا قتل ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داود میں یہ صحیح روایت ہے کہ یہ سارے یہود وہاں پر جمع ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ پتھر اور درخت بول کر کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، آؤ اس کو قتل کرو، کیونکہ ظلم ان کا دیکھیں آپ کتنا۔ نہ یہ انسانیت کو مانتے ہیں، نہ یہ یو این او کو مانتے ہیں، نہ یہ کسی قانون کو مانتے ہیں، نہ یہ کسی نظام کو مانتے ہیں، نہ ان کے نزدیک انسانیت کی اہمیت ہے۔ حتیٰ کہ ان کے وزیر دفاع نے ابھی 2 ہفتے پہلے کیا بیان دیا، کہتا ہے ہمارا مقابلہ انسانی شکلوں کے جانوروں سے ہے، یعنی یہ مسلمانوں کو انسان ماننے کو تیار نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ غزہ کے علاقے میں ابھی پانی، بجلی، کوئی دنیا کی سہولت نہیں ہے، سارا مغرب ان کے ساتھ، اور وہ اپنے پورے نظام چلا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ظلم کی انتہا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کا یہ انجام رکھا ہے کہ پتھر بولے گا اور کہے گا کہ میرے پیچھے شیطان چھپا ہے، اس کو قتل کر۔